جائزہ اور پیمائش۔ عزیز طلبہ، جائزہ اور پیمائش پر گفتگو کرتے ہوئے اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدت کے اعتبار سے باعتبار مدت جائزہ اور پیمائش کی کون سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہم مرتکز رہیں گے ماہانہ جائزہ پر، یعنی اس مختصر سے وقت میں ہم بات کریں گے کہ ماہانہ جائزہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماہانہ جائزہ کیا ہے؟ ایک ماہ میں پڑے گئے اسباق کی وہ جانچ جسے جس پہ مجموعی لسانی مہارتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ اب مجموعی لسانی مہارتیں، آپ جانتے ہیں کہ مجموعی لسانی مہارتیں کیا؟ ہم لوگ لسانی مہارتوں پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس تعریف کو اگر ہم لوگ ملحوظ خاطر رکھیں تو ہمارے سامنے تین پہلو آتے ہیں ماہانہ جائزہ کے، جس میں ایک تو روایتی سی بات کہ ایک ماہ میں پڑھے گئے اسباق جو آپ نے ایک مہینے میں پڑھے ہوتے ہیں ان کو آپ مرتب کرتے ہیں، ان کی بیس پہ آپ جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے سکولز میں ٹرمز بیسیکلی منتھلی بیسس پہ بنا لی جاتی ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نصاب اچھا تقسیم ہو جاتا ہے بہرحال۔ تو اس سے آپ کرتے کیا ہے کہ ایک مہینے کا نصاب ایک ترتیب دیتے ہیں مختصر سا، اور پھر اس کی بیس پہ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اسیس کرتے ہیں۔ اب جائزہ کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ جائزہ لیا جاتا ہے عام مجموعی لسانی مہارتوں کا، کیونکہ ایک قدر کمپریہنسو نوعیت کی اسیسمنٹ ہے جسے بعد میں آپ کی اینول اسیسمنٹ تک بھی آبویسلی پہنچنا ہے۔ تو اس میں آپ صرف ریڈنگ یا رائٹنگ یا لسننگ یا اسپیکنگ، یعنی کہ جو ہم نے چار بنیادی لسانی مہارتوں کا تذکرہ گزشتہ لیکچرز میں کیا، آپ جو اسیسمنٹ بنائیں گے اس میں خیال رکھیں گے کہ ان تمام تر بنیادی لسانی مہارتوں کو آپ اسیس کر رہے ہوں۔ دوسرا ہے تحریری و تقریری جائزہ۔ بیسیکلی اب ریٹن اسیسمنٹ بھی ہوگی اور اورل اسیسمنٹ بھی ہوگی۔ بول کر آپ دیکھیں گے کہ بچے سے سنیں گے، زبانی سوالات کیے جا سکتے ہیں، نظمیں سنی جا سکتی ہیں، پڑھائی کی قرت کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے۔ لکھنے میں تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کچھ آپ نے پڑھایا اس کو آپ لکھائی کے تھرو اسیس کرتے ہیں۔ تو ماہانہ جائزہ کے اگر ہم دیکھیں ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بہت سے ہمیں فوائد ہیں، اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ فائدہ اس کا پہلا کیا ہوتا ہے کہ مسابقت کے جذبے کو فروغ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا شوق، ایک طویل بہت زیادہ طویل انتظار نہیں کرنا پڑتا، ایک ماہ کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے، بچوں میں بھی ایک سینس آف کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، ٹیچر میں بھی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ اس ویک کے بعد یا اس مہینے کے بعد بچے میں کیا تبدیلی آئی ہے، جو اس کی پچھلے ماہ کی پرفارمنس سے اب کے اس میں اس کے مقابلے میں کیا بہتری آئی ہے۔ بچے ایک دوسرے سے آگے آبویسلی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مقابلے کی ایک مسابقت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریکارڈ سازی میں معاونت ہوتی ہے۔ اگر آپ ویٹ کرتے رہیں گے کہ 6 مہینے بعد یا سال کے بعد آپ اسیس کر لیں گے کہ کہاں پہ کون سا بچہ کھڑا ہے، تو آپ شاید بہت ساری چیزیں مس کر جائیں گے۔ لیکن اگر منتھلی بیسس پہ آپ رپورٹس بنا رہے ہو، منتھلی بیسس پہ آپ اسیس کر رہے ہو اور اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہو، تو اوورآل اسیسمنٹ میں آپ کو معاونت ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طلبہ کی درجہ بندی میں آپ کو معاونت ہوتی ہے۔ طلبہ کو آپ نے کس جگہ پر کس کو سٹینڈ کرانا ہے۔ اگر پچھلے مہینے اے فرض کریں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت اچھا تھا، تو ضروری نہیں ہے کہ اگلے مہینے بھی وہ اے ہی رہے، تو فل فار آپ اسیس کر لیتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ دراصل کہاں کھڑا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی مقاصد پر نظر۔ ہر مہینے جب آپ اسیس کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں، جس لیول کی آپ اس وقت تعلیم دے رہے ہیں، اس میں مقاصد تھے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بہت سے مقاصد حاصل کر لیے ہوں لیکن متعین مقاصد پیچھے رہ گئے ہوں۔ سو مقاصد پر نظر رہتی ہے۔ پھر ہے طلبہ کے رجحانات کا اندازہ۔ پتہ لگتا رہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آج کل سائیکولوجیکلی کس فیز سے گزر رہا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کے رجحانات میں تبدیلی کون سی آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر چوتھی پانچویں کلاس کے بچے یا اس کے بعد کے بچوں کو دیکھا جائے 8ویں کلاس تک، تو بچوں میں سائیکولوجیکلی بھی، پریکٹیکلی بھی، مینٹلی ان میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کا رجحان کس طرح سے مولڈ ہو رہا ہے؟ آپ کی تدریس کے نتیجے میں، عام درپیش حالات کے باعث، یا گرد و نواح میں جو واقعات وہ دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں بچے میں کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ آپ کو منتھلی اسیسمنٹ کے تھرو سب کچھ پتا چل جاتا ہے۔ سو ہمیں چاہیے خاص طور پہ ابتدائی کلاسز میں کہ ہم لوگ اپنے اسیسمنٹ کے سینیریو میں
منتھلی اسیسمنٹ کو، ماہانہ جائزے کو ضرور شامل کریں۔